پہلا سیگمنٹ یہ رنگوں کا تہوار ہے اور تقریباً یہ کوئی 26 سال بعد ہم یہ تہوار سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں۔ بسنت ہے، بسنت پہ ویسے تو جب سے یہ خوشخبری پنجاب حکومت کی جانب سے اور سی ایم صاحبہ کی طرف سے سنائی گئی ہے تب سے ہم بہت سارے پروگرامز کر چکے ہیں، لیکن آج یہ خاص سیگمنٹ اس وجہ سے رکھا ہے کہ خوشیوں کا تہوار ہے، رنگوں کا تہوار ہے۔ یہ ہمارا جو تہوار ہے یہ ہمارے پنجاب کے کلچر کو، ڈھول، چوڑیاں، جو بسنتی رنگ ہوتے ہیں، بسنتی چولے ہوتے ہیں، جو پتنگیں ہوتی ہیں، یہ جو سرسوں کے کھیت ہوتے ہیں، سرسوں کے پیلے پھول ہوتے ہیں، یہ ماحول میں یہ جو سبز اور پیلا اور رنگوں بھرا یہ تہوار ہے جسے قوس قزح کے رنگ بھی ہوتے ہیں اور رنگوں کا امتزاج ہے یہ جسے بسنت کہا جاتا ہے، ہمارے کلچر کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ دنیا بھر سے ٹورسٹ آتے ہیں، پاکستان کا کلچر، پنجاب کا کلچر، اس سے محبت کو فروغ ملتا ہے، معیشت کو، ہماری اکانومی کو فائدہ ہوگا، لیکن اس میں یہ ہے نا کہ ہم سب نے اپنا حصہ ڈالنا ہے اس طرح سے کہ ہم نے اسے تہوار ہی رہنے دینا ہے، ہم نے اسے خوشی کا تہوار منانا ہے۔ ہم نے یہ وہ جو مانجا لگا کے، وہ شیشہ لگا کے، وہ کیمیکل والی ڈور لوگوں کے گردنوں پہ، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اس طرح کے انسیڈنٹس، کسی کو نقصان پہنچے، پھر ہم ویسے بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہماری خوشیاں ہوتی ہیں، یہ بسنت ہو یا کوئی بھی خوشی ہو، اور خاص طور پہ بسنت ہے، ہمارے جو سماجی رویے ہیں، ہمارا جو بڑھتا ہوا پریشر ہے، ہماری پرابلمس ہیں، ہماری اس خوشی کو سوشل میڈیا کوئی کہہ رہا ہے اچھا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اچھا نہیں ہے، یہ سب مل ملا کے ہمارے اس تہوار کو بھی پھیکا کر رہے ہیں، اس کی خوشی کو۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہم اپنے جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ جو ہمیں مل رہی ہوتی ہیں ان کو ہم کیوں پھیکا کر دیتے ہیں؟ یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اس پہ ڈیبیٹ کریں گے، اس پہ جانیں گے۔ تو ہمارے ساتھ جی جناب ڈاکٹر سمرانہ شاہ کو خاص طور پہ آج کے اپنے مارننگ شو میں ہم نے انوائٹ کیا ہے۔ گڈ مارننگ، کیسی ہیں سمرانہ؟ تھینک یو جی، الحمدللہ سپر گڈ، ہیلدی اینڈ لکنگ ویری پریٹی، شکریہ ایز آلویز۔ شکریہ آپ کی طرح، تھینک یو سو ویری مچ۔ اچھا سمرانہ، آج تو خیر بسنت نہیں ہے لیکن ہم لڑکیاں بڑی ایکسائٹیڈ ہیں اور مرد حضرات ہیں تو ہم بھی ہیں بہت ایکسائٹیڈ ہیں، ہم نے تیاری کرنی ہے خاص۔ تو یہ جو کیوں ایسا ذہنی سکون یا ایسا کیا دباؤ ہوتا ہے کہ خوشیوں کے تہوار جو ہیں وہ بھی ہم ایسے ہی سوچ سوچ کے گزار دیتے ہیں؟ 26 سے زیادہ بلکہ سال ہو گئے ہیں، اتنے سالوں بعد ہمیں یہ تہوار منانے کو مل رہا ہے۔ بلکہ اب تو لوگ بھول گئے ہیں پتنگ اڑانا، تو دیکھیں سب سے پہلے میرے بچوں کو نہیں پتا کہ بسنت کیا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بچپن میں بنائی تھی، ان کو دیکھا ہی نہیں ہے نا۔ 100% آپ دیکھیں اگر انڈیا سائڈ پہ ہم جاتے ہیں تو کتنے سارے ایونٹس ہیں، دیوالی ہے اور بہت سارے ان کے جاگرن ہوتے ہیں، اور وہ بالکل اپنی ٹریڈیشنز کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ اگر آپ ان کے ڈراماز بھی دیکھیں گے تو وہ اس قدر اپنی جو ہے وہ ٹریڈیشنز، اپنی روایات کو اس قدر فالو کرتے ہیں کہ اچھا، اور یہ کہتے ہیں کہ خوشی کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں، فرسٹ آف آل دیکھیں گورنمنٹ کو بڑا اپریشیٹ کرنا چاہیے، جو ہماری سی ایم صاحبہ انہوں نے بڑا اچھا انیشیٹ لیے کہ ایٹ لیسٹ یہ جو ہے نا یہ سوشل گیدرنگ ہونی چاہیے۔ ایک تو سٹریس ریلیف کرنے کا جو ہے وہ بہت اچھا ذریعہ ہے، اور اپنی جو ہے وہ ہماری روایات کو قائم رکھنے کا۔ دیکھیں پنجاب ہے تو پنجاب کو کنیکٹ کیا جاتا ہے رنگوں کے ساتھ، رنگ ہیں، خوشیاں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پنجابی کھانے جس طرح سے بنتے ہیں، اگر پچھلی بسنتیں جن لوگوں نے جو ہے وہ سیلیبریٹ کی ہوئی ہیں، اور آپ دیکھیں یہ تو ہمارا اتنا زبردست ایونٹ تھا کہ فارنرز جو تھے وہ اسپیشلی اس ڈے کو منانے، بلکہ اب بھی میں سن رہی ہوں بڑی بڑی جگہ سے کہ آؤٹ آف سٹی سے، آؤٹ آف کنٹری سے لوگ جو ہے وہ اسپیشلی جو ہے بسنت کے تہوار کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ دیکھیں اوبیسلی کچھ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ایونٹ جو ہے اوبیسلی کلوز ہو گیا، بٹ بہت یہ ایک خوشی کی بات ہے۔ اور دیکھیں تھوڑا بچوں کو دیکھیں ہم پنجابی ہیں تو جس طرح پنجاب کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں بسنت، پنجاب کے رنگ ہمارے بچے بھی جو ہے وہ دیکھیں گے۔ پنجابی لینگویج کو پروموٹ کرنا، پنجابی ڈریسز کو پروموٹ کرنا، پنجابی کلچر کو پروموٹ کرنے کا جو ہے نا ایک زبردست طریقے سے آپ سوچیں کہ اہتمام ہو رہا ہے۔ بٹ اوبیسلی کہ یہ پریشر بھی جو ہے وہ ابھی سننے میں آ رہا ہے، دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ہے وہ ہاف آف اے پیپل جو ہے وہ جو ہے اپریشیٹ کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں وہ اس پہ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے جو ہیں وہ بیڈ انسیڈنٹ بسنت کے حوالے سے، اور وہ ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے، اس میں گورنمنٹ کی کوئی کیا مطلب، آپ خود
केमिकल वाली डोर ना इस्तेमाल करें। बिल्कुल आप शीशा मांझा ना लगाएं आप डोर को, आप जो सिंपल डोर होती है वो आपने क्या पेचे ही लड़ाने हैं ना, आपने पतंगे ही उड़ानी है। तो हम लोग इतना सीरियसली इसको ले लेते हैं बसंत पे तो इवन समराना हमारे बचपन एक्सट्रीम। अच्छा बच्चे ना देखिए बच्चों का नेचर पंजाबों का फायरिंग हो जाती थी, बकायदा हो कि क्यों भी मेरी गुड्डी क्यों कट दी है। तो ये बड़ा देखिए पंजाबी है ना जोश में भी आ जाते हैं। देखिए जब भी आप असूलन अगर हम देखें, हम यूरोपियन साइट्स पे देखें तो कभी वो अपने इवेंट्स नहीं बंद करते, उन पे जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं और फिर रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो भी करवाना जो है वो गवर्नमेंट का काम है। और देखिए आपका एक क्या कहते हैं एक बाशऊर शहरी होने के नाते जो है आप उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो अभी भी इम्प्लीमेंट हुए हैं अगर आप पहले भी फॉलो कर लेते तो शायद ये जो हमारा इवेंट है इतना अच्छा। और देखिए कितने अरसे बाद इस तरह के इवेंट्स और इस तरह की खुशियां हमें सेलिब्रेट करने को मिलती हैं। आधा देखिए आपकी मेरी खुशी, हमारे जो कपड़ों के कलर्स हैं वो भी बता रहे हैं कि हम कितने आज हालांकि बसंत नहीं है, बसंत वाले दिन तैयारी अलग आज जो है बसंत नहीं है, बट ये कि हम प्री सेलिब्रेशन जो है यकीन करें हर जगह पे पोस्ट आ रही है, बच्चियां लड़कियां इनविटेशंस जो है बिल्कुल आ चुके हैं, ढोल तैयार है, खाने तैयार हैं। तो देखिए कितने अच्छे हमारे जो अगर ये इवेंट्स है तो आधा तो आपका स्ट्रेस यहाँ पे रिलीफ हो गया। दूसरा सोशल गैदरिंग देखें अब बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गए हैं। त्यौहार जैसे बुजुर्गों का एहतराम एक होता था, रिस्पेक्ट बुजुर्गों की, खानों का त्यौहार, रंगों का त्यौहार, चूड़ियाँ पहन रही हैं लड़कियाँ, तो एक बड़ा एक्साइटमेंट सी जैसे था म्यूजिक होता था। जैसे आप सुने ईद जिस तरह ईद का जो समा होता है ना उसी तरह से समा अब बल्कि बंद गया। आप अंदरून शहर की बहुत सारी पिक्चर्स देखने में आ रही हैं कि लोग किस तरह से क्रेजी हो रहे हैं। और इस इवेंट अंदरून शहर में तो समराना घर ही नहीं, वो छतें ही नहीं मिल रही हैं, ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं, सोलर्स भी लग गए हैं ना, अब ये भी हमारे साथ ये भी। और लाहौर के अंदर जितने भी बड़े होटल्स हैं, होटल्स में बुकिंग रूम्स नहीं मिल रहे हैं, जितने भी टूरिस्ट आए हुए हैं वो सब पैक है, सब बुक हो चुका है। फिर पतंगे नहीं मिल रही हैं, दैट्स मीन कि हम खुश हैं। हम अगर खुश हैं ना डॉक्टर समराना तो फिर वो अंदर ही अंदर जो खौफ और एक डर है वो हमारी उस खुशी को मांद कर रहा है। बिल्कुल है ना? मैं इसी तरफ आ रही थी कि देखिए जहाँ पे आप खुशियाँ जब भी होती है ना तो एक सोशल प्रेशर भी आप पे होता है। देखिए एक तो जिस तरह से पहले इंसिडेंट हुए हैं, अब ये ना सिर्फ लोगों में प्रेशर है बल्कि ये गवर्नमेंट पे भी एक बहुत बड़ा ये इनिशिएट लेके उन पे भी एक बहुत बड़ा प्रेशर आ गया कि कोई अल्लाह ना करे कि इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाए। और फिर देखिए जो त्यौहार हम मनाते हैं उसमें आप देखें इकोनॉमिकली जो लोग थोड़े वो है जो थोड़े नहीं वेल ऑफ, जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो भी तो देखते हैं ना, उनके बच्चे भी देखते हैं। तो प्लीज़ आप उन लोगों का भी ख्याल रखें। और आप देखें मैनेजमेंट का जो स्ट्रेस होता है, आप बिलीव करें कि जब भी कोई चीज़ आप मैनेज करने लगते हो ना तो वहाँ पे डर ये भी रहता है कि कुछ खराबी ना हो जाए। अच्छा, और ज़्यादा जब आप खुश होते हो और ज़्यादा गम होते हो तो पैनिक अटैक भी आ सकते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये साइकोलॉजिकली एक टर्म है, मेडिकली एक टर्म है कि आप जो है जब ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, ज़्यादा एक तो बहुत आप प्रेशर में आ जाते हो ठीक है चीज़ें, तो उस सूरत में जो है वो आपको पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं। आपका स्ट्रेस लेवल भी जो है वो एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इवन जो है वो हार्ट अटैक तक का जो है ख़तरा इस सूरत में रह सकता है। तो आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना, स्ट्रेस नहीं लेना और ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना। 25 साल बाद ये ना हो कि फिर जो है वो काम ख़राब हो जाए। तो आप लोगों ने बड़ा जो है इसको लाइट मोड पे रहना है, अपनी जो एहतियाती तदबीर हैं वो सारी प्रिकॉशंस को मद्देनज़र रखते हुए जो है आप सेलिब्रेट करें। बल्कि मैं आपको, अगर आप ज़्यादा पैनिक हो रहे हो रश की वजह से, मैनेजमेंट की वजह से, ओवर एक्साइटमेंट की वजह से, तो उसको जो है कंट्रोल करने का भी एक ट्रिक दे देती हूँ। बल्कि और लोग भी जो डिप्रेशन या एंजाइटी के से गुजर रहे हैं और पैनिक अटैक उनको लगता है कि शायद हमें आ सकता है, तो आपने क्या करना है उस टाइम पे, सिर्फ आपने डाइवर्ट करना होता है अपना फोकस। सही। तो अच्छा, मार्केट से टॉफ़ियाँ मिलती हैं वो स्वीट एंड सॉर, खट्टी वाली जो ख़ास तौर पे टॉफ़ी होती है। जब भी आपको थोड़ा इस तरह का कुछ भी लगता है कि आपको पैनिक अटैक आ सकता है, आप ओवर स्ट्रेस ले रहे हो, तो आप वो टॉफ़ी एक अगर खा लोगे तो आपका माइंड जो है ऑटोमेटिकली ये टेस्ट जो है वो डाइवर्ट कर देता है और आप इस चीज़ से भी बच जाओगे। बल्कि ओवर स्ट्रेस भी हो जाता है ना, मतलब मैनेजमेंट देख रहे हो, गेस्ट देख रहे हो, आप जो है
بلکہ میں نے کہا اکنامکلی بھی آپ کا بجٹ بہت، کیونکہ ابھی کل ہم ایک ٹاپک رکھا ہوا تھا گڈیاں اور گڈے تو مہنگائی کتنی ہو رہی ہے، اتنے مہنگے ہو گئے کہ نہیں افورڈ کر رہا، اور ایون میرا چھوٹا بھائی مسلسل پچھلے ایک ہفتے سے میرے پیچھے لگا ہوا، کیا مطلب میرے نیفیو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ڈور جو ہے اچھا دیکھتے ہیں، ہاں، اور میں سوچ رہی ہوں کہ یار ایک ہفتہ پہلے ہی پیسے دے دیتی تو اچھا تھا، اب وہ زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں تو میرے لیے پرابلم ہوگی، تو یہ ہمیں پہلے سارے بجٹ چیزیں یہ مینج کرنا ان کو جو ہے پہلے سے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے ایونٹ قریب آتا ہے چیزیں آٹومیٹیکلی مہنگی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، سوشل میڈیا پرفیکٹ سیلیبریشن دکھانے کا رجحان، یہ ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کی ذہنی صحت پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ بالکل، پہلے تو میں یہ کہہ رہی ہوں، دیکھو یہ بھی اب پریشر ہے کہ سب سے مہنگی پتنگ جو ہے ہماری چھت سب سے پیاری چھت کا ڈیکوریشن ہے وہ ہمارا ہونا چاہیے، سب سے اچھا کھانا پینا ہے وہ ہمارا ہونا چاہیے، ڈھول والے بلائے تو ان پہ پیسے لٹانے، وہ بھی پیسے بھی یہ والا، یہ دیکھیں ساتھ آپ نے اپنے ساتھ ساتھ ان بیچارے لوگوں پہ جو نہیں سیلیبریٹ کرتے ان کا آپ دیکھیں ان پہ کتنا پریشر ہو جائے گا، تو پلیز دیکھیں ان لوگ کا بھی کہیں نہ کہیں ان کو بھی انکلوڈ کریں اپنی سیلیبریشنز میں، تاکہ وہ لوگ بھی آپ کی پنجاب کی ٹریڈیشن روایات میں جو ہے وہ شامل ہو سکے۔ بالکل جی، جس طرح سے پرفیکٹ اس طرح سے دکھایا جا رہا ہے، ابھی سے ہی سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ جو رجحان ہے، میرے خیال سے لوگ جو ہے میرے خیال سے 500 پتنگیں لے کے پھر ان کا جو ہے باقاعدہ اسنیپ چیٹ پہ جو لگ جاتا ہے نا، کیونکہ ہم نے بتانا بھی تو ہے نا پھر، تو یہ والا پریشر جو ہے بالکل آپ کو جو ہے اوور سٹریس میں لے کے جا سکتا ہے، اور یہ چیز غلط بھی ہے۔ دیکھیں کسی بھی حوالے سے، بے شک بسنت کی ایک اسپیسیفکلی بات نہیں کرے، کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے وہ شو آف کرنا یا پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنا آپ دکھانا، آپ کو وہ اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے، اور یہی چیزیں ہماری خوشیوں کو پھیکا کرتی ہیں بالکل، یہ سب سے زیادہ کہ ہم اپنی مطلب مالی استطاعت سے بڑھ کر کے سارے ارینجمنٹس کر لیتے ہیں، بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، پھر ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اب نیکسٹ منتھ ہم کیا کریں گے۔ یہ پرابلمس جو ہے نا، یہ بیسک چیزیں ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کرنے کے لیے آج ڈاکٹر سمرانہ کو انوائٹ کیا ہے، کہ یہ پھر ہماری جو خوشیاں ہیں نا ان کو پھیکا کرتی ہیں، تو ہمیں اپنے بجٹ کے اکارڈنگ بھی بالکل، آپ دیکھیں جتنا آپ کا بجٹ ہے، ایک دو بھی پتنگ اڑا لو گے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ کسی نے آ کے آپ کو پوچھ لینا ہے کہ بھائی ایک دو کیوں، تو آپ اپنے بجٹ کو اپنی کیلکولیشن کے اکارڈنگ جو ہے وہ لمٹائز کر کے اگر اچھے سے دیکھیں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ بھی بہت ناپسند کرتا ہے، ہمارا مذہب بھی بڑا ناپسند کرتا ہے، اور یہاں پہ دیکھو کیٹیگری بھی آ جاتی ہے نا کہ جہاں پہ آپ لوگ سیلیبریٹ کر سکتے ہو، وہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بیچارے نہیں سیلیبریٹ کر سکتے، تو آپ تھوڑا سا ان چیزوں، اور پھر دوسرے کی نظر میں آپ آ جاؤ گے، جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوسرے کی اپنے آپ کو آپ نظر لگوا لو گے تو فائدہ نہیں ہے، کتنا بیمار بھی رہو گے اس طرح سے۔ سنت کو بھی تھوڑا سا فالو کریں، آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ بالکل، انفیورٹی کمپلیکس والے ہی لوگ میرے خیال سے اس طرح کا شو آف جو ہے وہ کرتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سینسیبل بندہ جو ہے وہ، یا پھر میرے خیال سے بلینئرز کو کبھی بتانا ہی نہیں پڑتا، مجھے تو نہیں لگتا کہ کبھی انہوں نے کوئی فوٹو لگائی ہو کہ میں نے یہ ایل وی کا والیٹ لیا ہے یا میں نے اتنی پتنگیں لے لی، وہ نہیں کریں گے۔ ایک ریزنیبل بندہ جو ہے وہ، ایک سینسیبل بندہ جو ہے وہ کبھی بھی اس طرف نہیں جاتا۔ لیکن دیکھیں سوشل میڈیا کا پریشر اوبویسلی ہے، جو لوگ دیکھتے ہیں وہ فالو کرتے ہیں، جیسے ہم انفلوئنسرز کو کتنا فالو کرتے ہیں، اور پھر بچے، اوبویسلی بچے تو بچے ہیں نا، وہ ضد کریں گے اپنے پیرنٹس سے کہ ہمارے گھر پہ کیوں سیلیبریشن نہیں ہو رہی، کیوں کھانے نہیں بن رہے ہماری چھت پہ، تو پلیز ان لوگوں کو جو ہے ان کا پریشر تھوڑا کم کریں، لمیٹڈ رہ کے اگر آپ منائیں، اور جو ہے وہ ڈیسنٹ طریقے سے کچھ بھی سیلیبریشن اس کو اپنا تہوار، پنجاب کا کلچر، اپنی ٹریڈیشن سمجھ کے اس کو اگر ہم سیلیبریٹ کریں گے تو ایونٹ بہت پیارا ایونٹ ہے۔ یہی سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں۔ ہم نے کافی سارے ٹاپکس جو ہیں ان کو پوائنٹس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے، ڈاکٹر سمرانہ سے ڈسکس بھی کیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تنہائی کا شکار خود کو محسوس کرتے ہیں، وہ ارد گرد جب گیدرنگ دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، تو وہ بجائے کہ کوئی ایسے انتظامات کریں، کوئی ایسا ارینجمنٹ کریں اپنے لیے، آپ نے بیسیکلی اپنی ذات کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ اب میں اپنی زندگی میں ایک ہی فارمولہ ہے، اور آپ بھی ہمیشہ یہی کوشش کیجئے کہ رب کعبہ کے بعد
اگر آپ نے کسی کو خوش کرنا ہے, آپ کو سیٹسفیکشن اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا ہے اپنی انر کی, تو وہ آپ اپنے آپ کو خوش کیجئے. جب آپ کا اور اللہ کا کنیکشن مضبوط ہوتا ہے, رب آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے راضی ہے, آپ اتنے اچھے کام کرتے ہیں, آپ خود مطمئن ہوتے ہیں, تو ارد گرد کے لوگ میٹر نہیں کرتے ہیں اور کرنے بھی نہیں چاہیے. تو آپ کی زندگی کافی حد تک جو ہے نا وہ اسموتھ آٹومیٹکلی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو پھر آپ اپنے لیے خود ارینج کریں. وہ جو ارد گرد کی گیدرنگ ہے, ماحول ہے, ہلا گلا ہے, ہنگامہ ہے, وہ اگر آپ نہیں انجوائے کر پا رہے تو وہ آپ کا اپنا فالٹ ہے. ایسے لوگوں کے لیے کیا کہیں گی ڈاکٹر سمرانہ؟ بلا وجہ تنہائی کا شکار, وہ سمجھتے ہیں نہیں ہم تو بہت لونلیس فیل کرتے ہیں, ہم بہت اکیلے ہیں, کوئی بھی نہیں ہے, کیا کرنا چاہیے انہیں؟ ایسے لوگ ہی جو ہے جو سوسائٹی سے یا معاشرے سے ہٹ کے رہتے ہیں, وہی لوگ ڈپریشن اور انزائٹی کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں, اور وہ ایزی شکار ہوتے ہیں بیکاز وہ ایموشنلی بھی. اچھا اگر ایسا دیکھیں آپ کو کوئی ملتا بھی ہے تو بجائے یہ کہ آپ یہ کہ اس کو بالکل ہی اس کے ساتھ آپ بھی اینٹی سوشل ہو جاؤ, کوشش کریں کیونکہ اس کو نیڈ ہے, آپ اس کے ساتھ تھوڑے سے اچھے ٹرمز بنائیں. ایسے لوگوں کو محبت کی اشد ضرورت ہوتی ہے, یا آپ لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ غصے میں رہ رہا ہے, یا وہ تنہا رہ رہا ہے, یا وہ اکیلا رہ رہا ہے, تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ دیکھو اس کو فیملی کی, اس کو دوستوں کی, اس کو جو ہے وہ سوشلزم کی ہم سے زیادہ اس کو اس ٹائم پہ وہ نیڈی ہوتا ہے, وہ ضرورت مند ہوتا ہے. تو ایسے اگر آپ کے دوست ہیں, آپ کے ارد گرد کچھ لوگ ہیں, تو دیکھیں اپنے تہوار میں ان کو بھی شامل کر لیں. اور دیکھیں اگر آپ نہیں منا سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے, جیسے میں نے کہا کہ دیکھیں اب سوشل پریشر ہم پہ اتنا آیا ہوا ہے, اور جو پیسے کا پریشر ہے, دیکھیں خاندان آپ نے اکٹھا کرنا ہے, پھر دعوت کرنی ہے, پھر کھانا, پھر پتنگیں لینے کا پریشر, پھر جو ہے وہ اچھی چیزیں بائے کرنے کا, اور اچھے کپڑے, دیکھیں یلو کلر کے جو کپڑے لینے کا پریشر ہے لڑکیوں پہ, وہ بھی ہمارے پہ آ گیا. میرے خیال سے چوڑیاں یہ ڈسکس کر رہے تھے, بالکل ہاں, کہ کیا بسنت پہ پہننے, اور یلو کلر کے کپڑے نہیں بنائے. اور مدیہ سب سے اچھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ جس طرح بوائز کے ساتھ ساتھ میری اپنی کچھ دوستیں ہیں جو اس کو باقاعدہ اپنے گھر پہ جنہوں نے انوائٹ کیا ہوا ہے, اور باقاعدہ ایونٹ جو ہے وہ آرگنائز کیا ہوا ہے, اور اس میں ہمیں انہوں نے بتایا کہ ٹریڈیشنلز جو ہیں ہمارے وہ ڈریسز چلیں گے, شلوار قمیض, اور اسپیشلی بتا رہی ہوں کہ یلو کلر کے کپڑے لینے کا جو پریشر. تو دیکھ لیں آپ یہ تہوار, مطلب اچھا یہ بھی میں کہتی ہوں کہ یہ امپوز کرنا, چلو ٹھیک ہے, اس کو ہم دونوں اس پریکٹس کی دیکھ لیتے ہیں نا, کہ اچھی بات بھی ہے کہ آپ نے اپنے کلچر کو, جیسے سرسوں کے پیلے پھول, بسنت, یہ سارے وہ رنگ ہیں نا, تو لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ نے کسی کو ایونٹ میں انوائٹ کیا تو اب اس کے پاس یلو کپڑے نہیں ہیں تو آپ نے جانا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. آپ کو جو بھی آپ کیری کریں. بالکل, میں یہی ابھی اسی بات پہ آ رہی تھی کہ دیکھیں اگر آپ نہیں افورڈ کر سکے تو آپ اتنے ایونٹس ہو رہے ہیں, اتنے جو ہے وہ کانسرٹس ہو رہے ہیں جو میرے خیال پہ فری آف کاسٹ ہے, اور پھر دیکھیں لوگ جو انجوائے کریں, آپ دیکھیے گا لبرٹی کتنا بھرا ہوگا نا, لوگ جو جس طرح سے سیلیبریشن, لوگوں کا ایکسائٹمنٹ لیول ہے نا, آپ دیکھیے گا سڑکیں میرے خیال سے پوری بھری ہوں گی. تو آپ ویسے ہی نکل جاؤ, آپ پتنگ بازی نہیں کر رہے, ویسے ہی انجوائے کریں, ایمبینس انجوائے کریں, ماحول انجوائے کریں, آپ کو ریلیف ملتا ہے بڑا. اور دیکھیں یہ سوشلزم بہت ہمارے لیے ضروری بھی ہے, بچوں کو اپنی ٹریڈیشنز سے جو ہے متعارف کروانے کا بڑا اچھا ایک موقع ہے, کیونکہ نہیں اب بلکہ اب کی جنریشن جو ہے ان کو تو پتہ نہیں تھا گڈی کیا ہوتی ہے, پتنگ کیا ہے بھائی, پیچھے کیسے لگنے ہیں, کیا کہتے ہیں کنی کیسے دینی ہے, وہ تو شاید 90s کے یا 80s کے جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہو, اب کی جنریشن کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے. تو دیکھیے اچھا, ایک بہت اچھا کہ اپنی ٹریڈیشن کو, پتنگ ہمارے کزنز اور بھائی اڑایا کرتے تھے تو ہم کنی دیا کرتے تھے, ہاں کنی دیتے تھے, اور وہ اس سے شاپر سے بناتے تھے پتنگیں چھوٹی چھوٹی, ہم لڑکیوں کا کام ہوتا تھا ہم نے پتنگ پکڑ کے کھڑے ہونا, انہوں نے کہنا چلو چلو. اور اس دفعہ دیکھو نا جو میں نے بتایا کہ لڑکیاں کتنا جو ہے وہ پراپر ایک ایونٹ کی طرح اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہیں, لڑکوں کے ساتھ ساتھ جو وومنس کی جو ایکسائٹمنٹ ہے نا وہ بھی آن پیک ہے. اور دیکھیں پھر وہی بات آتی کہ پلیز آپ جو ہے اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شامل کریں, اور جو ہے وہ پیسے کا بے حد ضیاع وہ بھی نہ کریں, آپ تھوڑا سا لمیٹڈ رہ کے اس کو آپ کر لیں. ٹھیک ہے فیملی گیدرنگ از ویری گڈ, آپ کے سوشل کنیکشنز بھی بنیں گے, دوسروں کو بھی بلائیں, لیکن یہ کہ تھوڑا سا لمیٹائز رہ کے, تھوڑا سا ڈیسنٹ رہ کے آپ یہ تہوار منائیں, تاکہ نیکسٹ ٹائم بھی جو ہے وہ گورنمنٹ ہمیں یہ اپرچونٹی دے اور ہم الاؤ ہوں, اور اس طرح کی اور بھی سیلیبریشنز آئیں. آپ نے کہا کہ فیملیز کو لے کے باہر نکلنا ہے, سب نے نکلنا ہے, اور رائٹ بھی آپ کا, کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس میں آپ نے موٹر بائکس ان پہ پابندی ہے,
تو یہ جب فیملیز کو لے کے باہر نکلنا ہے، یہاں پر جو ہلڑ باز ہیں ان کے لیے بھی میسج ہے، وہ اس طرح کی کوئی غیر اخلاقی حرکات نہ کریں کہ آپ یہ جو ایونٹ ہے اس کا مزہ کرکراؤ. آپ اگر کوئی فیملی آئی ہوئی ہے، بچیاں آئی ہوئی ہیں، لڑکیاں آئی ہوئی ہیں، تو ان کو آپ بالکل اپنی فیملی جیسے ہی سمجھیں. اس ایونٹ کو ایونٹ رہنے دیں، اس تہوار کو تہوار رہنے دیں، نہ کہ وہاں پر کوئی بدمزگی پیدا ہو، کوئی آپ ایسی ہلڑ بازی کریں، کوئی چھیڑ چھاڑ کریں، کوئی ایسے یہ اس طرح کی چیزیں بھی بڑا خراب ہے. بالکل یہ ایک المیہ ہے ہماری قوم کا، قوم کے شاید نوجوانوں کا میں کہوں گی کہ ان کا ایک المیہ ہے، کچھ خاص کیٹیگری جو ہے. لیکن دیکھیں پنجاب تو الحمدللہ لاہور کی اگر بات کریں اسپیسیفکلی، اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور اب آپ بلیو کریں کہ ہم رات کو جو ہے ہماری سی ایم صاحبہ کی وجہ سے رات کے 2 بجے 3 بجے اکیلے ہم آ جا سکتے ہیں، اتنے ہم لوگ سیکیور ہیں. اسپیشلی ان کو بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ ہمارے لیے اتنی سیکیورٹی ہے. اور جس طرح سے کیمرے لگ گئے ہیں تو اب یہ جو ہلڑ بازی ہے وہ چلے گی نہیں، آپ لوگ جو ہے پکڑے بھی جائیں گے، ٹھیک ہے، بےزتی بھی ہوگی. اور دیکھیں پلیز ایونٹ کو خراب نہ کریں، اور اگر سی سی ٹی نے پکڑ لیا تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے اپنی خوشیوں کو زنگ نہ لگائیں. ٹھیک ہے، ہمیں بھی یہ ضرورت ہے. دیکھیں مچ نیڈڈ، جس طرح ہم کتنے آپ دیکھیں 99% پیپل بین تھرو فرام دا سائیکولوجیکل ایشوز. تو یہی ہمارے پاس چھوٹی موٹی خوشیاں، چھوٹے موٹے تہوار ہیں جن کی وجہ سے فیملی گیدرنگز ہوگی، لوگ خوش ہوں گے، خاندان مل کے بیٹھیں گے. بلکہ موقع ہے آپ کے پاس، کوئی فیملی سے ناراض ہے، کوئی دوست آپ کا ناراض ہے، بھی اس کو بلائیں، آپ راضی کریں اور اس ایونٹ کو بہت اچھے سے آپ منائیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں. بالکل جی، رکھیں خیال. اچھا پیرنٹس جو ہیں وہاں پر یہاں پر ان پہ بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آپ نے بچوں کو سکھانا ہے، بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ خوشی کا تعلق جو ہے وہ بہت زیادہ خرچ کرنے سے، پیسے کی نمائش سے، شو آف کرنے سے نہیں ہوتا ہے. یہ ہمارا کلچر ہے، اس کو ہم نے ریپرزینٹ کرنا ہے. بچوں کو یہ ہم نے سکھانا ہے. بچے یعنی کہ اب ان کی چھت ایسی ہے، یا وہ اتنی ساری پتنگیں لے آئے ہیں، انہوں نے ڈھول والے بلا لیے ہیں، یا انہوں نے یہ والا کھانا بنا لیا. یہاں پہ بھی آپ پلیز بالکل یہ بڑا ایک دیکھیں، جب بھی کمپٹیشن کسی بھی چیز میں آ جاتا ہے یا کسی بھی بچے میں آپ خود ہی انجیکٹ کر دیتے ہو، جب بھی کمپٹیٹیو نیچر کسی بچے کا ہو جائے گا نا، تو آپ یہ سوچیں کہ آپ نے خود اس کو تباہی کی طرف جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے اس کو روانہ کر دیا. تو دیکھیں آپ نے اپنے بچوں کو، اسپیشلی یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، جو لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر چیز کو جو ہے وہ بیلنس کریں. بلکہ یہ آپ ان کو بتائیں کہ یہ دیکھیں ہمارا پنجابی کلچر ہے، یہ صرف ہم کلچر کو پروموٹ کرنے کا یا خاندان کو جوڑنے کا اس کو ہم ایک ذریعہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو یہ ایونٹ ہے تو آپ نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ کہیں پہ بھی کمپٹیشن نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اوپر نیچے تھوڑا بہت ہو رہا ہے، اپنے طریقے سے آپ سیلیبریشن کریں اور جو ہے وہ خوش رہیں اور پازیٹیوٹی بانٹیں. سب سے دیکھیں اس کا ابھی ہم بار بار یہ ذکر بھی کریں کہ اس ایونٹ کو آپ نے جو ہے وہ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے خراب نہیں کرنا کہ گورنمنٹ دوبارہ آپ کو اپرچونٹی نہ دے. آپ نے جو ہے وہ پریکاشنز فالو خود بھی کرنے ہیں، بچوں کو بھی کروانا ہے. اور میرے خیال سے یہ ایک ٹیسٹر ہے، اور کوشش کریں کہ ارد گرد والوں کو بھی جو ہے وہ آپ اس پیج پہ لے کے آئیں. بالکل جی. اور یہ سیلیبریشن کا ایک خوبصورت ہمارا کلچر کا تہوار ہے، اس کو تہوار ہی ہم نے رکھنا ہے اور سیلیبریشن کرنی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر سمرانہ آپ کے آنے کے لیے. ابھی